علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم۔ وقال تبارك وتعالى اطیعوا الله واطیعوا الرسول۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون اخو المسلم، المسلم اخو المسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد۔ صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن له من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ قابل قدر سامعین نظام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا اور دین کی باتیں بھی سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزرے ہوئے جمعہ کو اتحاد و اتفاق کے اوپر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خطبے کے اندر قرآن عظیم کی جو آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ پرست مت ہو جاؤ، آپس میں انتشار مت پیدا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے اور اپنے آپ کو جھگڑا سے، لڑائی سے، فتن و فساد سے دور رکھو گے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہوگی؟ آئے گی، مدد آئے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ انفال کے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے نبی کی فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا حکم فرمایا ہے، نبی کی بھی اپنی بھی اطاعت کا اور نبی کی بھی اطاعت کا۔ نبی کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، وہ کتاب جو تمام انسان کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے انسان کو سمجھایا ہے کہ تمہیں دنیا میں کس حساب سے رہنی ہے، تمہارا چلنا پھرنا کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کی عمل کے لیے، یعنی قرآن کو
اندر نازل ہوئی ہے، اب وہ کوئی انسان کوئی بشر تو ہونی چاہیے قرآن کے احکامات کو عمل کر کے دکھانے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کا حکم دیا اور نبی نے اس پر عمل کیا، اور نبی کا عمل ہم سب کے واسطے نمونہ ہے، اس لیے کہ نبی نے شادیاں بھی کی، بچے بھی، بیویاں بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں، چاچا چچی بھی ہے، نانا نانی بھی ہے، دادا دادی بھی ہے، وہ جس حساب سے زندگی گزارے ہیں وہ ان کی زندگی کا تمام پہلو ہم سب کے واسطے عبرت اور نمونہ ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے، قیس اور قریش کے درمیان تقریباً 40 سال سے جنگ چھڑی ہوئی تھی، 40 سال سے لڑائیاں چلی آ رہی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو مارتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، آپ نے حد الامکان کوشش کی اس جنگ کو بند کر دیا جائے، جنگ کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی موجودگی میں جب کی عمر شریف 30 یا 29 برس تھی، پھر قیس اور قریش کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اس جنگ میں شریک ہے، لیکن آپ نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، جنگ کو ٹالنے کی۔ میرے بھائیو، وقت آیا کہ جب اسلام پھیلا تو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کا جگہ اختیار کیا، اللہ کے حکم سے مدینہ گئے، وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور پھر وہاں مدینے کے اندر بھی دو قبیلے کے درمیان کافی پرانا جنگ چل رہا تھا، اس کا نام اوس اور خزرج تھا۔ جب اسلام مدینہ طیبہ کے اندر پہنچا، اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر اسلام کی خوشبو پھیلنے لگی، لوگ اسلام میں جوب در جوب داخل ہونے لگے، تو اوس اور خزرج کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ اسلام نے انہیں بھائی چارگی کا درس دیا، اسلام نے انہیں اخوت و محبت کا درس دیا، اسلام نے انہیں ایک جسم ہونے کی دعوت دی، اسلام نے انہیں انسان کو ایک بنا دیا۔ جب ایسا معاملہ ہوا، ایک راستے پر دو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قبیلے اوس سے تعلق رکھتا ہے، ایک قبیلے خزرج سے تعلق رکھتا ہے، دونوں بیٹھ کر کے دوستی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں پر بیٹھ کر کے محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک یہودی کا گزر ہوتا ہے، غالباً اس یہودی کا نام جو ہے وقاص بتایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے کوئی اور بتایا ہے، لیکن جب اس کا گزر آتا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک دونوں آدمی الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک اوس کا ہے ایک خزرج کا ہے، دونوں آپس میں بیٹھ کر کے پریم بھری باتیں کر رہے ہیں، محبت بھری باتیں کر رہے ہیں، اخوت و بھائی چارگی کا باتیں کر رہے ہیں۔ برسوں سے جس کے درمیان لڑائیاں چل رہی تھی، آج وہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، آج وہ دونوں ایک دوسرے کے بازو میں بیٹھ کر کے کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اس یہودی کو یہ بات اچھا نہیں لگا، یہ بات اس کو ہضم نہیں ہوئی، اسے دیکھنے کے بعد ہی اس یہودی کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، اسے دیکھنے کے بعد ہی اس کو اندر جو ہے الگ ٹائپ کی جو ہے تلملاہٹ سی ہو گئی۔ وہ وہاں سے جاتا ہے، جا کر کے اپنے یہود میں سے کسی ایک انسان کو چنتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں جگہ پر جو ہے اوس کے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، خزرج کے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، دونوں آپس میں پریم بھری باتیں کر رہا ہے، لب بھری باتیں کر رہا ہے، بھائی چارگی جیسی باتیں کر رہا ہے۔ تم جلدی سے وہاں جاؤ، دونوں کی حقیقتیں بتاؤ، اوس والے کو ان کے خاندان کے قبیلے کی حالات سناؤ، خزرج والے کو ان کے خاندان کی ان کے قبیلے کی باتوں کو سناؤ۔ اس یہودی کے کہنے پر ایک شخص آتا ہے، اب یہ دونوں مسلمانوں میں دونوں قبیلے کے جو الگ الگ دوست تھے دونوں کے اندر تفرقہ بازی کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے وہ خزرج سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ تمہارے آباء و اجداد سے لڑائی کرتا تھا، وہ قبیلہ تمہارے آباء و اجداد کو
کر دیا, کتنے کو شہید کر دیا. آج تم مجھ سے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہو, آج تم مجھ سے بیٹھ کر کے کلام کر رہے ہو. پھر وہ یہودی جو ہے اوس والے کے پاس جاتا ہے, اسے بھی جا کر کے کہتا ہے, الگ الگ کر کے دونوں میں انتشار ڈالتا ہے, دونوں میں تو ٹکڑے کرتا ہے, دونوں کی محبتوں کو تار تار کر دیتا ہے, دونوں کی بھائی چارگی کو تار تار کر دیتا ہے. دونوں طرف نفرتوں کی آگ سلگنے لگتی ہے, دونوں طرف آگ جو ہے کافی تیز ہو جاتا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دونوں قبیلہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاتی, کہ دونوں کی نیام سے تلوار نکلتی. اللہ کے نبی کو اطلاع دی جاتی ہے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر دونوں قبیلے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے پیروکاروں, تمہیں کیا علم نہیں ہے جب رب نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا, جب رب نے تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا, جب رب نے تمہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا پیغام سنایا, جب تمہیں رب نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا سے مقلد کیا, پھر تم انتشار کیوں کر رہے ہو, تم پھر فتنہ کیوں پھیلا رہے ہو؟ اسی وجہ سے آج میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تمہاری جو پرانی باتیں تھی اس کو ڈیلیٹ کر دو, اسے ریجیکٹ کر دو. تم یہاں سے جس طریقے سے بھائی چارہ پہلے سے نہیں تھے, اب ہو اس طریقے سے بھائی چارگے کو مکمل رکھو اور برقرار رکھو. آپس میں انتشار مت کرو, اگر انتشار کرو گے تو ختم ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو کب تک مارو گے, کب تک مارو گے؟ تم مجھ سے مارو گے, وہ تجھے مارے گا. تم اس سے انتقام لو گے, وہ تم سے انتقام لے گا. اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں تو تم دنیا میں ترقی کر پاؤ گے, نہیں تو تم آخرت میں ترقی کر پاؤ گے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پہلے کی باتوں کو بھول جاؤ اور سیرے سے اسلام کے دائرے میں جب داخل ہو گئے ہو, اسلام کے اصولات پر عمل کرو, اسلام کے اصولوں پر عمل کرو. تم دونوں مل کر کے ایک بھائی ہو, ایک جسم کے مانند ہو. اسی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کا جسد واحد, کہ ایک مسلمان جو ہے ایک جسم کی طرح ہے, ایک جسم کے مانند ہے. آپ ذرا سا غور کریں, اگر کوئی انسان جنگل میں چلا جائے, پاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا کیل یا کانٹے گھس جائے تو اس کے پورے باڈی کو درد ہوتا ہے, پورے شریر کو درد ہونے لگتا ہے. اگر کسی انسان کو ایک چھوٹی سی چوٹی ہی کاٹ لے, جسم کے تمام اعضاء کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے, اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے, اس کے تکلیف کو سمجھتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کی طرح ہے. جس طریقے سے اگر پاؤں میں چوٹی کاٹے, کانٹا چبھے تو پورے شریر کو احساس ہوتا ہے, اسی طریقے سے جب کسی مسلمان کو تکلیف ہو دوسرے مسلمان کو بھی اس کا احساس ہونی چاہیے, اس تکلیف کا احساس ہونی چاہیے, اس تکلیف میں شریک ہونی چاہیے, اس کے تکلیف میں ہاتھ بٹانی چاہیے, اس کے سوگ میں ہاتھ بٹانے چاہیے. یہ اسلام نے ایک پیغام دیا, یہ اسلام نے ایک پیغام دیا. مسلمانوں کو کہا کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, اور رب نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. میرے بھائیوں, آپ ذرا غور کریں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کوئی لوگ نہیں تھے, نہیں تو کسی مہاجر صحابی کا وہاں کوئی تھے. لیکن وہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, وہاں کے لوگوں کو دین حق سمجھایا, اسلام کے بارے میں سمجھایا, اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہوتے ہیں اس کے بارے میں تقریر کر کے اللہ کے نبی نے بتایا. تو وہ انصار لوگ مہاجر کا ایسے مددگار بن گئے, ایسے مدد کرنے لگے, ایسے ہو گئے, ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایک جسم ہے اور دو باڈی ہے. جس کے پاس اگر 2 ایکڑ کھیت تھے تو وہ دوسرے بھائی کو 1 ایکڑ دے دیا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو جب انصار نے اپنے مہاجر بھائی کو ہر چیز میں برابر حصہ دے دیا. حصہ دینے کے بعد انصار نے کہا کہ بھائی تم تو مکہ سے آئے ہو,
मक्का में खेतियां नहीं होती, मक्का वालों का गुजर बसर जो है तिजारत पर हुआ करता है। तुम खेती करना नहीं जानते, मैंने तुम्हें हिस्से में तो खेत दे दी है, लेकिन तुम मुझसे खेती करोगे कैसे? इस वजह से वो खेत मुझे दे दो और उस खेत के अंदर मैं जो है ज़िराअत करूंगा, मैं खेती करूंगा, और जब खेती तैयार हो जाए तो दोनों आपस में 50-50 तकसीम कर लेंगे, बराबर सराबर बांट लेंगे। सहाबा ने कहा कि ठीक है, और उसी तरीके से काम किया। उन अंसार सहाबी खेत के अंदर खेती किया करते थे और मुहाजिर मदद किया करते थे, और जब खेती तैयार होता तो वह अंसार बांट करके आधा ले लेते और ज्यादा करके अपने मुहाजिर भाई को दे दिया करते थे। ये मोहब्बत थी, ये इस्लाम का पैगाम है। ये इस्लाम जो है यही इसी बात का पैगाम देता है कि तुम मुसलमान कहीं की भी हो, तुम दुनिया के किसी कोने के रहने वाले हो, तुम एक जिस्म की तरह हो, तुम एक भाई की तरह हो। ये इस्लाम ये पैगाम देता है, इस्लाम ये सबक देता है, इस्लाम ये मोहब्बत का एक दर्स देता है उम्मत को और इंसानियत को। मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग, एक ज़ईफ आदमी का 5 लड़का था, 5 बेटा था। उसने बेटे से कहा कि बेटा तुम एक रस्सी लेकर के आओ। बाप के कहने पर बेटा जाता है, एक बड़ा सा रस्सी लेकर के आता है, बड़ा सा रस्सी लेकर के आता है, और फिर रस्सी लाने के बाद बाप उस रस्सी के अंदर जो है 5 गीट लगा देते हैं अलग अलग, और फिर बेटा से कहते हैं कि इस रस्सी को तोड़ करके हमें बताओ। 5 गीट लगा करके कहता है कि इस रस्सी को तुम हमें तोड़ करके बताओ। एक एक बेटा जाता है और उस रस्सी के सामने ताकत आजमाता है, ताकत आजमाता है, लेकिन 5 में से 5 थक गए, लेकिन उस रस्सी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, रस्सी तोड़ नहीं पाए। फिर बाप ने कहा कि बेटा तमाम गीट को खोल दो। तमाम गीट को खोल दिया गया। फिर कहा कि अब कोई एक आदमी उसे तोड़ करके बताओ। तो छोटा वाला बेटा आगे बढ़ता है, उस रस्सी को 2 टुकड़े कर देता है। बाप ने कहा कि बेटा यही मिसाल तुम पांचों की है, अगर तुम पांचों अलग अलग हो जाओ, तुम पांचों मुंतशिर हो जाओ, तुम पांचों अलग अलग बढ़ जाओ, तो तुम एक रस्सी को तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब तुम पांचों एक जगह रहोगे, एक प्लेटफॉर्म पे रहोगे, तो ये रस्सी तो क्या, बड़ी बड़ी रस्सी भी तुम्हारे सामने ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। उस बूढ़े ने अपने बेटे को एक पैगाम दिया, एक सबक दिया, एक दर्स दिया कि बेटे दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम पांचों के पांचों एक जगह रहना, तुम पांचों के पांचों आपस में मोहब्बत को बरकरार रखना। तुम पांचों के पांचों जब एक जगह रहोगे, एक दरख्त के साए में रहोगे, तुम फलोगे भी और फैलोगे भी। लेकिन जब तुम पांचों अलग अलग हो जाओगे, जैसे कि मैंने अलग अलग इन रस्सी में बांट बना दिया था, तुम नहीं तो फलोगे, नहीं तो फलोगे, नहीं तो फैलोगे, बल्कि तुम अलग अलग खत्म हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दुनिया में भी तुम्हारा नामो नमूद नहीं बचेगा और आखिरत में भी तुमको खसारे के सिवा कोई चीज हाथ ना आएगी। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के हालात को देखिए। आज दुनिया के अंदर मुसलमान इतना परेशान क्यों है? आज मुसलमान हर जगह क्यों परेशानी का सबब बना हुआ है? आज मुसलमान हर जगह क्यों मारे खा रहा है? आज मुसलमान हर जगह क्यों तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान ने आपस में इंतशार को पैदा कर दिया। मुसलमान आपस में ग्रुप बंदी में जो है बिखेर गए, मुसलमान अलग अलग ग्रुप में बट गए। अगर ये मुसलमान आज भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, आज मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, आज मुसलमान जो है मिल जाए, खुदा की कसम दुनिया की कोई
طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ہلا سکے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو زمین پر ذلیل کر سکے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو مار سکے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ڈرا سکے، مسلمانوں کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دھمکا سکے۔ آج مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ مسلمانوں کے پاس عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، روپیہ بھی ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، صحابہ جو پورے دنیا میں کامیاب ہو گئے، افریقہ کے جنگل میں گئے تو ایک مرتبہ اعلان کر کے کہا، اے جنگل کے پرندوں، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے مونی جانوروں، اے جنگل کے سانپ بچھو، اے جنگل کے کیڑے مکوڑوں، آج محمد کا پیغام لے کر کے، محمد کا دین کا پیغام لے کر کے اس گاؤں میں آ رہا ہے، ایک محمد کا امتی ہے، ایک محمد کا قاصد ہے۔ آج اس جنگل میں رات ٹھہرنا چاہتا ہے، آج اس جنگل میں رات گزرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اے تمام جنگل کے موذی جانوروں، اے تمام چوہیوں، تمام مکڑوں، تمام زہریلے جانوروں، اس جنگل کو خالی کر دو۔ یہاں پر محمد عربی کا امتی رہنے والا ہے، تم لوگ اس جنگل کو خالی کر دو۔ تمام دنیا نے دیکھا کہ افریقہ کے اس خوفناک جنگل میں جہاں انسان دن میں جانے کے لیے ڈرتا تھا، وہاں پر محمد عربی کا امتی جاتا ہے، ایک پیغام پڑھ کر سناتا ہے، تو دیکھا سانپ بھی اپنے بچے کو لے کر کے بھاگ رہا ہے، ہرن بھی اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے، شیر بھی اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے، تمام جانور جو ہے اپنے بچے کو جیسے تیسے لے کر کے جنگل کو خالی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا جنگل خالی کرانا، اس کی بات مان لینا کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ متحد تھے، وہ منتشر نہیں تھے، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، وہ نبی کے طریقے پر مکمل چلنے والے تھے، وہ صحابہ کے طریقے پر مکمل چلنے والے تھے۔ آج ہم کیا ہے؟ آج ہم اگر ایک مچھر سے کہے کہ تو مجھے مت کاٹ، بلکہ وہ اور بھی زیادہ ڈستا ہے، اور بھی زیادہ کٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، اس وجہ سے مچھر بھی ہم سے نہیں ڈرتا ہے۔ آپ غور کریں، مسلمان ایک ایسا ہوتا ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستے سے جو ہے شہر کے بڑے چھوٹے تمام لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اس راستے سے یہودی بھی گزرتا ہے، اس راستے سے مسلمان بھی گزرتا ہے، اس راستے سے نان مسلم بھی گزرتا ہے۔ ایک پتھر جو ہے اس راستے پر اتفاق سے ایک روز پڑا رہتا ہے، اس راستے سے ایک عیسائی کا گزر ہوتا ہے، وہ عیسائی جب پتھر کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ آج مجھے معلوم ہونے لگتا ہے، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے شاید کہ اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا، اگر اس مسلمان کا کسی مسلمان کا اس راستے سے گزر ہو جاتا تو یہ پتھر ہمیں راستے پر نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ایک جو ہے کرسچن کا، ایک عیسائی کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس راستے سے کوئی مسلمان گزر جاتا تو راستے پر پتھر نظر نہیں آتا۔ آج ہم مسلمان ہیں، جس راستے سے گزرتے ہیں لوگ بھی محسوس کرتا ہوگا کہ شاید اس راستے پہ کوئی مسلمان گزر رہا ہوگا۔ آج کیا ہے معاملہ؟ کیا ہے؟ آج جس راستے سے مسلمان گزرتا ہے وہاں گندگی پھیلا دیتا ہے، خود مسلمان اپنے گھروں کے سامنے گندگی پھیلاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے حالات ہے۔ ذرا غور کریں اس واقعے سے، ایک کرسچن دیکھتا ہے، راستے کو دیکھ کر کے پہچان جاتا ہے کہ اس راستے سے آج کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے پتھر مجھے اس راستے پر نظر آ رہا ہے۔ پہلے کا مسلمان کیسا تھا؟ وہ ایسا مسلمان تھا، اگر راستے پر کوئی پتھر رہتا تو اسے ہٹا دیا کرتے تھے، اگر کوئی کانٹی، کیڑا اور کانٹے وغیرہ رہتا تو اسے سائڈ کر دیتا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان کیسا ہے؟ اگر گڈھا نہ ہو تو گڈھا کھود کے چلتا ہے تاکہ کوئی آ کر کے گرے، مذاق سمجھتا ہے۔ لیکن پہلے کا مسلمان کوئی کام کرتا تھا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا، نبی کی اطاعت کے لیے کرتا تھا، اپنے نبی کی سنت سمجھ کر کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ضرورت ہے۔ منتشر ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، نقصان کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تھے تو جب ایک جگہ تھے اور تمام صحابہ اپنے ایک خلیفہ کو مان کر کے کام کیا کرتے تھے، تو 1000 کلو میل تک جو ان کی حکومت چل رہی ہے۔ خود کتاب والوں نے لکھا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی تقریباً 4000 مربع میل تک حکومت تھی، 4000 مربع میل کا بادشاہ تھا، یعنی ہمارے ہندوستان سے کہیں بڑا، اتنی جگہوں پہ اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ حکومت کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتفاق تھا، انتشار نہیں تھا، ایک گروپ میں تھے۔ وہ جس طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں ایک ساتھ تھے، قرآن کو پڑھنے میں ایک ساتھ تھے، نماز کو پڑھنے میں ایک ساتھ تھے، زکات دینے میں ایک ساتھ تھے، حج ادا کرنے میں ایک ساتھ تھے، ان کا تمام زندگی بھی ایک ساتھ کی طرح ایک جسم کی طرح تھا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں حکومت کر کے دکھا کر چلے گئے۔ آج ہم کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن آج کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سنت سے دور ہیں، جو ہے سنت سے دور ہیں اور نبی کی اطاعت سے دور ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور ہیں، نبی کی سنتوں سے دور ہیں، اپنے کلمہ سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، مسجد کے آباد کرنے سے دور ہے، نماز سے دور ہے اور زکات سے دور ہے، حج سے دور ہے، پنجگانہ کو پنجگانہ جمعہ کی نماز بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو ہمارے اندر اطاعت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اندر محبتیں کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اندر اخوتیں کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اندر بھائی چارگی کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں، اسلام نے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بہت سارے جگہیں متعین کر دی ہے۔ پہلا جگہ اللہ نے 5 وقت کی نماز دی ہے۔ یہ نماز میں انسان کو ایک پیغام دیتا ہے کہ تم الگ الگ قبیلے کے ہو، الگ الگ ٹولے کے ہو، الگ الگ خاندان کے ہو، الگ الگ فیملی کے ہو، الگ الگ تعلقات رکھنے والے ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تم ایک صف میں کھڑے ہو کر کے رب کی اطاعت کرتے ہو، نبی کی فرما برداری کرتے ہو، اپنا فرض گانا نماز ادا کرتے ہو۔ پھر اسی طریقے سے جب روزہ کا زمانہ آتا ہے، جب تم روزہ رکھتے ہو، تم کسی شہر میں چلے جاتے ہو، کوئی مسلمان تمہیں دیکھ لیتا ہے، تمہیں کہتا ہے، افطار کے لیے بلاتا ہے، افطار کا پیغام دیتا ہے۔ یہ اسلام کا بھائی چارہ ہے، یہ اسلام جو ہے روزہ جو ہے مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ افطار کے وقت اگر کوئی مسافر آ جائے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ مسافر ہے اسے دسترخوان میں بیٹھنے نہ دو، بلکہ اگر کسی کے گاؤں میں کوئی مسافر پہنچ جاتا ہے، گاؤں کا ہر ایک آدمی سوچتا ہے کہ آج افطار کے میرے دسترخوان میں کرے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا پیغام یہی ہے، اسلام کی اخوتیں یہی ہے جو رمضان سے ہمیں سیکھ ملتا ہے، جو حج سے ہمیں سیکھ ملتا ہے، جو عید الفطر کی نماز سے ہمیں سیکھ ملتا ہے، جو عید الاضحیٰ کی نماز سے ہمیں سیکھ ملتا ہے، جو جمعہ کی نماز سے ہمیں سیکھ ملتا ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ مسلمانوں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اور اپنے اندر سے انتشار کو نکالو، اللہ کی اطاعت میں جھک جاؤ، نماز کی پابندی کرنے والا بن جاؤ، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے جوڑنے والا بن جاؤ۔ صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا تھا، صحابہ نے یہی کیا تھا کہ اپنی زندگی کو نبی کی اطاعت کے لیے خم کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا میں جس طرف گئے کامیابی ان کی قدم چومتی چلی گئی، جدھر بھی گئے کامیابی اس کی قدم چومتی چلی گئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جنگل میں جب صحابہ کرام پہنچتے ہیں تو وہ جنگ جو ہے فتح نہیں ہوتی ہے، صحابہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ہر ٹیلے کو، ہر شہر کو میں نے فتح کر لیا، آخر ایک شہر کو میں فتح نہیں کر پا رہا ہوں، جبکہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، پھر بھی فتح نہیں کر پا رہا ہوں۔ امیر المؤمنین کو اس کی اطلاع دی تو امیر المؤمنین نے کہا، کوئی بڑی بات نہیں کہا، امیر المؤمنین نے کہا کہ تم لوگ غور کرو، پورے لشکر کے اندر تم نبی کی کوئی ایک سنت کو چھوڑ رہے ہو، اس وجہ سے تم فتح نہیں پا رہے ہو۔ جب صحابہ نے اپنے اندر دیکھا تو تمام صحابہ نے کہا، امیر المؤمنین ہم سے نبی کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے، ہم لوگ مسواک نہیں کر رہے ہیں۔ صحابہ امیر المؤمنین نے کہا کہ مسواک کو پکڑ لو، صحابہ نے مسواک کو پکڑ لیا تو سامنے والے فوج کیا کر کے بھاگ گئے، ارے بھاگو یہ تو اپنے دانتوں کو تیز کر رہا ہے، یہ لوگ ہمیں دانتوں سے چبا کر کھا لے گا۔ انہوں پیچھے ہٹ گئی اور مخالفین فوجیں بھاگ چلی گئی۔ کس سے؟ ایک مسواک کی ڈر سے، ایک مسواک کی روک سے، ایک مسواک کا ڈر اتنا رب نے ڈال دیا
کیوں اتنے دن سے فتح نہیں ہوا تھا؟ اس نے نبی کے ایک سنت کو چھوڑی، جب اس سنت کو زندگی میں لایا لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ دشمن خود بخود الٹے پاؤں بھگ گئے اور مسلمانوں کو فتح دے دیا۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ضرورت ہے اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو لائے۔ جو بھی آپ جانتے ہیں، چھوٹی سنتیں جانتے ہوں، بڑی سنتیں جانتے ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ جب گلیوں میں چلیں تو آپ ایک دوسرے کو سلام کریں، بچے ملے تو اسے بھی سلام کریں، بڑے ملے تو اسے بھی سلام کریں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بوڑھوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، نوجوانوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ کے ساتھ کھانے کو شروع کریں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ جب ہم کپڑا پہنتے ہیں تو پہلے سیدھے ہاتھ کپڑے کے اندر پھنسائیں، جب ہم کپڑا اتارتے ہیں تو پہلے بائیں الٹے ہاتھ کو نکالیں۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے سیدھے پاؤں کو مسجد میں داخل کریں۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ جب مسجد سے نکلتے ہیں پہلے الٹے پاؤں کو مسجد سے باہر کریں۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ جب ہم چپل یا جوتا پہنتے ہیں پہلے رائٹ سائڈ کے پاؤں پہنے، پہلے سیدھے پاؤں میں سیدھے جوتے میں سیدھا پاؤں ڈالیں، پھر لیفٹ پاؤں ڈالیں۔ اسی طریقے سے جب ہم جوتا کھولتے ہیں پہلے الٹے پاؤں کا جوتا کھولیں، پھر سیدھے پاؤں کا جوتا کھولیں۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ جب ہم باتھ روم جائیں تو پہلے الٹے پاؤں کو داخل کریں، پھر سیدھے پاؤں کو داخل کریں۔ جب ہم نکلیں تو پہلے سیدھے پاؤں کو نکالیں، پھر الٹے پاؤں کو نکالیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ نبی کی سنت ہے۔ جب ان سنتوں پر عمل ہوگی، جب چھوٹی سنتوں پر عمل ہوگی، اللہ ہمیں توفیق دے گا بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چھوٹی اور بڑی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں بھائی چارگی عطا فرمائے، آپس میں میل ملاپ عطا فرمائے، دنیا میں بھی بھائی چارگی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھائی چارگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما توفیق الا باللہ۔